بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے قبل ہم نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت و دانائی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ علم معلومات کے ساتھ جب شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، اور حکمت و دانائی کا سب سے بڑا اظہار بھی شکر ہے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ شکر کا محتاج نہیں، شکر کا طالب نہیں۔ اب اس سے اگلی آیت وہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَمَن یشرک لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی حق تلفی ہے۔ کوئی شخص آپ کا 1 روپیہ مارے تو وہ 1 روپے کی زیادتی کر رہا ہے آپ کی، اور اگر 100 مارے تو 100 کی کر رہا ہے، اور وہ اگر آپ کے لاکھوں ملینز ہڑپ کر جائے تو بڑا ہی اس میں آبویس ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ یعنی 10 روپے والے کے مقابلے میں کئی ملین کا آپ کو دھوکہ دینے والا، آپ کے مارنے والا، وہ اتنے ملین کی آپ پر زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے حقوق ہیں، ہمارے دین میں پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، آپ کے ساتھی مسافر کے بھی حقوق ہیں کہ جو سفر کے دوران آپ کی نیکسٹ سیٹ پر بیٹھا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہمارا ضروری ہے۔ لیکن obviously حقوق میں والدین کے حقوق جو ہیں وہ سب سے ٹاپ پر ہے، انسانوں میں سے والدین کے حقوق، پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو پھر کیا ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے شکر کی بھی ضرورت نہیں، وہ ہمارے سجدوں کا بھی طالب نہیں، اسے کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمام انسان انتہائی نیک انسان جیسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام انسان انتہائی برے شخص جیسے بن جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نہ میرے سجدوں سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی میری نمازوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، روزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک ہی تقاضا کیا ہے، اس نے اپنا حق صرف ایک کہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان نے بھی جو نصیحتیں فرمائیں اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنیا، بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی حق تلفی بھی سب سے بڑا ظلم ہے، مزید یہ کہ اس نے اور کوئی لمبے چوڑے تقاضے نہیں کیے، ایک ہی حق مانگا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حق غصب کیا جائے گا
تو پھر اس پر وہ ناراض ہوگا۔ سورۃ النساء میں 2 مرتبہ ایک بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ اب بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ یعنی شرک سے کم جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب قابل معافی ہیں، لیکن شرک قابل معافی جرم نہیں ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اب یہ کئی زاویوں سے، کئی حیثیتوں میں، کئی اینگل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اہل علم نے ہماری آسانی کے لیے باقاعدہ کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شرک جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ہوتا ہے اس کی ذات میں، اور پھر اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ درجہ بدرجہ شرک ہے۔ لیکن سب سے کروڈ، سب سے اریاں، سب سے زیادہ گاڑھا شرک جو ہے وہ اس کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا یا کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل مانا جائے، یا اس کے وجود کو اللہ کے وجود میں سے ڈیرائیوڈ مانا جائے۔ اب اس کی پھر آگے کئی شکلیں ہیں۔ انسانی سطح پر باپ بیٹے کا کیا تعلق ہے؟ بیٹا باپ میں سے ڈیرائیو ہو کر نکلا ہے، اور باپ کیا ہے؟ وہ بیٹے کا اوریجن ہے۔ بیٹا کہاں سے بنا ہے؟ باپ سے۔ تو ایسا کوئی رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی بیٹی بنانا، یا اللہ کا باپ قرار دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک فی الذات ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ جو غضبناک ہوتا ہے اس کو سورہ مریم کے آخر میں دیکھیے گا کہ جہاں عیسائیوں کے اس شرک کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں کہ ان کی اس جسارت پر آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا آفینس، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ قریش نے ایک اور اختیار کیا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں ان پر تنقید ہے، ان کا جرم ہے، لیکن اس میں ایک ان ایڈیشن ایک لائٹ انداز بھی اختیار کیا گیا ہے۔ وہ لائٹ انداز کیا ہے کہ واہ بے واہ، تم اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو تم نے اللہ کو الاٹ کر رکھی ہے، تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غم کے گھونٹ بھرنے لگتے ہو کہ ہو یہ کیا ہو گیا کہ مجھے بیٹی مل گئی، اور تم اللہ کو وہ دیتے ہو۔ کہیں لائٹ انداز میں یہ کہا گیا واہ بھائی واہ اسواکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو۔ شٹ اپ، اپنے جو محاورے میں ہم کیا ہے کہ ہم ایسی ایک بات کہتے ہیں شٹ اپ، تو شٹ اپ کال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا قرار دیں، کوئی بیٹیاں قرار دیں۔ پھر ماضی میں جو جیسے میں نے عرض کیا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ صلبی بیٹا قرار دیا۔ یہ صلبی بیٹا یہ مذہبی اصطلاح ہے، لیکن چونکہ ہمیں عربی اور دینی اصطلاحات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، یعنی ابو جہل یہ کس کا نام ہے، کس کی کنیت ہے؟
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے عمر بن حشام کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو جہل یعنی وہ جہالت کا باپ ہے، یعنی سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو ابو باپ اور ابن بیٹا، ابن الوقت کہتے ہیں ہم اردو میں بھی، یا اپورچونسٹ کو ابن الوقت کہتے ہیں کہ وہ وقت کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محاورتاً یعنی کسی چیز کو کسی کے ساتھ منسوب کرنے کا انداز ہے کہ اس کو باپ قرار دے دے، اس کو بیٹا قرار دے دے۔ لیکن جب ولد کہا جاتا ہے تو یہ لٹرل بیٹا ہوتا ہے۔ عیسائی اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے چلے گئے کہ انہوں نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا، ریئل بیٹا قرار دے دیا۔ ہوا کیا کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا جو والدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ہیکل کے اندر، مسجد کہہ لیں آپ اس کو، وہ ہیکل کے اندر واحد خاتون تھیں کہ جو وہاں پر رہتی تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں۔ وہ بھی کیسے؟ وہ بھی بڑی دلچسپ اسٹوری ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اتنی مناسبت ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ جب حاملہ ہوئی حضرت مریم کے ساتھ، تو انہوں نے ایک منت مانی کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں کہ میں اس کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی۔ اس چیز کو مزید سمجھیے کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے استاد قرآن اکیڈمی لاہور میں مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب تھے، ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو مولانا نے ہمیں بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی، یعنی ان کے باقی جو بیٹے تھے ان کو انہوں نے دنیاوی تعلیم دلائی، اور مولانا الطاف الرحمن کو انہوں نے دینی تعلیم دلوائی، اور یہ کہہ کر کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تم دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو گے۔ تو اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں محررن، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے، فتقبل منی، تم میری طرف سے قبول کر لے۔ یعنی ان کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو وقف کر دوں گی مسجد الہیکل کے لیے۔ لیکن جب ڈلیوری ہوئی اور بچی پیدا ہوئی تو انہیں حیران ہو کر کہا کہ اوہو، میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دے دیا ہے۔ لیکن وہ اپنی منت پر قائم رہی کہ جو بھی تو نے مجھے دیا ہے، میں تو یہی کہا تھا جو بچہ میرے پیٹ میں میں اس کو تیرے نام پر وقف کروں گی، تو اے اللہ یہ بچی بھی میں نے وقف کر دی تیرے نام پر۔ اور یہ حضرت مریم سلام علیہا۔ اچھا، بچپن ہی میں حضرت مریم سلام علیہا کے اندر نورانیت جو تھی، وہ جو ہیکل کے بڑے بڑے ربائز تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کو نظر آتا تھا، جیسے وہ بحیرہ رائب کے بارے میں آتا ہے نا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو نظر آتا تھا کہ یہ کوئی خاص بچی ہے، اس بڑی برکت والی۔ لہذا جب وہ ہیکل میں آئیں، جو تمام وہاں پر ربائی تھے، علماء تھے، ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ اس کا مربی میں بنوں گا۔ ہیکل کے سب سے بڑے مربی جو تھے وہ حضرت زکریا تھے، یہ خالو تھے حضرت مریم کے۔ لہذا جب قرہ ڈالا گیا تو قرہ نکلا حضرت زکریا کے نام، لہذا ایک سیپریٹ چیمبر بنایا گیا، انکلوجر بنایا گیا حضرت مریم کے لیے کہ وہ پردے میں بیٹھ کر ساری جو واز تھے وہ تو سن سکتی تھی، لیکن ان کے چیمبر میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہ لاک تھا۔ صرف حضرت زکریا دن میں ایک آدھ مرتبہ جا کر لاک کھول کر اندر جا کر حضرت مریم کی خیر خیریت دریافت کراتے تھے۔ لیکن وہ حیران ہوتے کہ جب بھی وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے، ان سے رہا نہیں گیا، جبکہ وہ چیمبر تو لاک ہوتا تھا۔
ایک دن ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھ ہی ڈالا کہ مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا ہوا من عند اللہ، ہمیں آپ خود تو پڑھاتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ تو حضرت زکریا ظاہر ہے وہ استاد تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، نہیں پڑھاتے تو رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اب جب دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ تو اس پر ان کو بھی ایک انکریجمنٹ ہوئی کہ میں بھی اپنے رب سے بیٹا مانگ ہی لوں، جبکہ اب تک وہ بے اولاد تھے۔ تو انہوں نے پھر درخواست پیش کر دی کہ ربا اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی پہلے دل سے بانجھ ہے، لیکن اگر تو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اگلی بات، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے ہوئی، اس کو سب مانتے ہیں۔ یعنی بانجھ ماں ہے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اووم پروڈیوس نہیں کر سکتی تھی، اور بغیر سپرم کے بچہ پیدا کرنا وہ دوسری طرف ہے، اس لیے کہ ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے سپرم اور اووم کے ملنے سے۔ حضرت یحییٰ بغیر اووم کے پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی اصلاح کر دی، ان کی بیماری ٹھیک کر دی اور انہیں اووم پیدا کر دیا۔ اور ادھر حضرت مریم کے ہاں شادی ہوئی نہیں۔ اب اگلا سین دونوں مقامات پر، سورۃ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی، وہ حضرت مریم کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہے فرشتے کے ذریعے سے، کہ ایک دفعہ جب حضرت مریم رفع حاجت کے لیے باہر گئی، پھر وہی جگہ جہاں کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا، ایک بند ایریا ہے، تو اچانک انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت مریم نے ان سے کہا کہ اگر تو ذرا بھی اللہ سے ڈرتا ہے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں میرے قریب نہ آنا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی بتایا کہ میں جبرائیل ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ اب جیسے ایک پاک باز خاتون کی پاؤں سے زمین نکلنی چاہیے، پاؤں تلے سے، وہ نکل گئی حضرت مریم کے نیچے سے۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، حضرت جبرائیل سے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میرے یہاں بھلا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ کبھی مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کوئی فزیکل کانٹیکٹ باقاعدہ جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، پاک بازی کا عالم دیکھیے گا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے کہا کہ بی بی اب تیرے رب کا فیصلہ ہے، اب یہ ہو کر ہے، اور وہ ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں پر گیپ تھا، حضرت مریم تو خاتون تھی نا، لیکن چونکہ یہاں باپ نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب جو کنفیوژن ہے وہ کیا تھا کہ اللہ کا حکم نہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دے دیا گیا ہے، یہ تھا جرم۔ اور پھر قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن وہ ولد اللہ نہیں ہے، وہ ابن اللہ ہے۔ حضرت عزیر کون ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک جلغار، دو جلغاریں ہوئیں بہت بڑی بڑی، تیسری تو پھر یہ پچھلی صدی میں ہوئی ہے ہٹلر کی، بڑی بڑی الغار ہوئی کہ ایک حکمران آیا، ایک بادشاہ آیا، اس نے اسرائیل پر، فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کی عمارت کو مسمار کر دیا اور بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہ گزرے وہاں سے اور انہیں فلسطین کی بستی اجڑی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ بھلا اس اجڑی بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر 100 سال کے لیے سلا دیا. اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی 100 سال کے بعد تو انہوں نے کیا دیکھا، وہ سب بستی جو ہے وہ آباد ہے، چلت پھرت ہے لوگوں کی، وہاں پر فصلیں اگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے انکریج ہو کر کے اگر اللہ تعالیٰ اس بستی کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے ریوائولسٹ موومنٹ لائی، یعنی تجدیدی کام کیا بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو لا کر انہوں نے آباد کیا فلسطین کے اندر. اب یہ بھی کیا ہے، ان کے محسن ہو گئے. اب وہ جو محسن ہوتا ہے، جیسے ابو جہل کو جہالت کا باپ کہا تو پھر بنی اسرائیل کا باپ اور اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے کہ یہ تو بس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا. تو انہوں نے بھی شرک کیا. تو جو انسانی سطح ہے اس پر کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا باپ قرار دینا، یہ کیا ہے، یہ شرک فی الذات ہے. فلسفیانہ سطح پر ہندو مت میں، گریک میتھولوجی میں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا گیا. وہ کیا ہے، مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہندو مت میں کئی شیڈز ہیں اس کے، پہلے ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہا گیا کہ ہاں جو پہلا ہے اس کائنات میں وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ. یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے گا. اس کو پینتھیزم کہتے ہیں، ہما اوست، یعنی یہ سب کچھ ایک ہی ہے، یعنی اللہ. جیسے ایک بیج پھوٹتا ہے اور اس میں سے پورا درخت نکلتا ہے. کتنا بڑا درخت، بورڈ کے درخت کو دیکھیے، پیپل کے درخت کو دیکھیے، ایک بیج سے نکلا ہے. تو ایسے ہی یہ مانا گیا کہ اس کائنات کی اصل کاز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود سے یہ کائنات وجود میں آئی، اس کی ذات سے. یہ بھی شرک ہے. پھر اسی میں ایک اور شیء، ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے ہے لیکن مادہ بھی ہمیشہ سے ہے. ان دونوں کے اشتراک سے یہ کائنات وجود میں آئی. جیسے چینی اور پانی، چینی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن جب آپ چینی کو پانی میں حل کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک محلول بن جاتا ہے جس کے ہر قطرے میں پانی بھی ہے اور چینی بھی ہے، انسیپریبل، لیکن ہے وہ. یہ بھی ہندو مت کے اندر موجود ہے کہ کائنات اس اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کائنات میں حل ہو گیا ہے. پھر اس کے بے شمار شیڈز آپ کو کہیں تھوڑا سا پلس کرے گا، کوئی مائنس کرے گا، کوئی ادھر سے لے گا، کوئی ادھر سے لے گا. لیکن بنیادی تصور کیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ کسی اور شکل میں مان لیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا تسلسل ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اوریجن ہے، تو وہ شرک فی الذات ہوگا. جب پھر متعین شخصیتوں کو، ہستیوں کو، یعنی وہی جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اوتار قرار دیا گیا، انکارنیٹ قرار دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ کچھ ہستیوں کی شکل میں ظاہر ہوا. ہندو مت کے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر لکھیے گا کرشن جی مہاراج اور یہ فلاں 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 10 اوتار ہیں ہندوؤں کے ہاں کہ جن کو ہندو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی اپیرنس ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خصوصی حفاظت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی تمام جو بھی لیڈرز ہیں ان کی قوموں کے ساتھ محبت سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، خصوصی حفاظت ہے کہ
امت مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کا بیٹا بنایا اور نہ اللہ کا اوتار بنایا. ہاں وہ جو شوق ہے وہ کہاں پورا کیا؟ حضرت علی پہ جا کے پورا کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں خدا بھی کہا گیا کہ آپ خدا ہیں. پھر اس کے بعد یہ اسرائیلی فرقہ جو ہے، یہ اسماعیلی فرقہ جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10واں اوتار مانا. یعنی ہندوؤں نے 9 اوتار بنائے تھے، تو پھر اسماعیلیوں نے حضرت عیسیٰ کو 10واں مانا، اور پھر اس کا 86واں حصہ جو ہے وہ جو بڑے سر آغا خان تھے وہ کلیم کرتے ہیں کہ پھر وہ اس کا ہے. یعنی بات تو وہی ہو گئی، خواہ وہ اتنا سا حصہ مان لیں، 500واں حصہ مان لیں، 1000واں حصہ مان لیں یا 10,000واں حصہ مان لیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تسلسل ہوگا تو وہ شرک ہوگا. آپ نے وہ اصول سمجھنا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، ادھر کہ اللہ اس سے نکلا ہے یا کوئی اور چیز کچھ بھی ہو، اس کو آپ مانیں گے کہ وہ وجود اللہ سے نکلا ہے، تو یہ شرک فی الذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اسلام میں داخلہ آپ کو معلوم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک گواہی دینے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ پہلے مانتے ہیں اور اللہ کا رسول بعد میں مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حفاظتی بندوبست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی، یعنی کچھ امت مسلمہ کی آؤٹ شوٹس ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا وہ شوق پورا کیا ہے، انہیں خدا بھی بنایا ہے، انہیں خدا کا اوتار بھی بنایا ہے، سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کے مظاہر بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ ماضی قریب تک یا محمد مدد، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا علی مدد جو ہے یہ سنا ہوا ہے آپ نے، اور پھر اب جا کر آ کر یعنی وہ ضد میں آ کر یہ یا محمد مدد جو ہے وہ کہنا شروع کیا گیا ہے. الفاظ کچھ اور ہیں لیکن مضمون اس کا یہی ہے. لیکن باقاعدہ ایک عقیدے کی حیثیت سے یہ چیز جو ہے الحمدللہ امت مسلمہ کے عقیدے میں شامل نہیں. تو خلاصہ کیا ہے کہ سب سے بڑی زیادتی ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے اپنا ایک ہی حق گنوایا ہے کہ بس تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جو اس میں گڑبڑ کرتا ہے وہ سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے. تو حضرت لقمان نے جو حکمت کا کلائمیکس بتایا وہ کیا ہے؟ دانائی، سب سے زیادہ سمجھداری کی بات کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے بچائے، لیکن خاص طور پر یہ جو اس لیے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر چیز ہمارے سامنے کوئی بھی ڈال رہا ہے وہ آ رہی ہے. ہم نے نظر رکھنی ہے اس چیز پر کہ کیا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور چیز کا کنیکشن تو نہیں کیا جا رہا. جو ہی ہمیں نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کی جا رہی ہے تو ہم فوراً اسے لا تعلقی کا اظہار کریں، خود بھی دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو جہاں ہم اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور جبکہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں سوشل میڈیا پر، ان سب کو یہ بتائیں کہ یہ جو تصور، یہ جو نظریہ آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، لہذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اللہ نے چاہا تو ہم شرک کی جو باقی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی حقوق میں شرک، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک، ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کریں.